السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 14 ہے نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے جو دو پچھلے قواعد تھے وہ ہم نے سبق نمبر 12 میں پڑھے تھے، اظہار اور اخفاء۔ تو آج ہم سبق نمبر 14 میں نون ساکن اور تنوین کے اگلے دو قواعد کو دیکھتے ہیں، جو ہیں ادغام اور اقلاب۔ آئیے پہلے ان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ ادغام اور اقلاب ہوتے کیا ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 ہے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ نمبر 3 ہے ادغام۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حرف یرملون کون سے ہیں؟ یہ والے ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حرف یرملون، حرف اخفاء، حرف حلقی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، تو اس لیے سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ قاعدہ نمبر 4 ہے اقلاب۔ تو اقلاب کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے گا تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو، اب ہم نے با کو نہیں بدلنا بلکہ نون ساکن یا تنوین کو بدلنا ہے، ٹھیک۔ جو اگر نون ساکن آ گیا تو نون ساکن کو بدلنا ہے، اگر تنوین آ گیا تو پھر ہم نے تنوین کو بدلنا ہے، کس سے؟ میم سے۔ میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اب سبق کی مشق کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زبر من، یا، زبر یا، میم، نون، یا، زبر میں، یا، زبر یا، میں، یا، قاف، واو پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ ابھی نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میم، نون، واو زیر، میوں، واو زبر وا، میوں وا، غا زبر غا، میوں ورا، قاف، لام زیر، قل، میوں ورا قل، جیم، نون زبر جن، میوں ورا کل جن، نون زبر نا، تا زیر تی، میوں ورا کل جنتی، میوں ورا قل جنتی، می یومن، میوں ولی، میم، نون، میم زیر، میم، میم، شین زبر مش، ممش، ہدم، من مثلہ، من نصیر، من نطفۃ، من ربک۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد را گیا تو ہم نے پڑھا تھا قاعدے میں کہ را اور لام کے علاوہ باقی سب میں غنہ کرنا ہے، ان میں غنہ نہیں کرنا۔ تو من ربک، من ربہم، من لدنہ، یکن لہ، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با یا دو زبر بیں، کتابیں، یا لام زبر یل، کتابیں، یلقہ، کتابیں، یلقہ، رجل یسعی، ہا پیشو، دال، واو دو زبر دوں، ہدوں، واو زبر وا، ہدوں و، ذال، کاف زیر، ذک، ہدوں و ذک، را کھڑا زبر را، ہدوں و ذک را، واو پیش و، جیم، واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یومئذ، وجوہ یومئذ، برحمۃ منہ، سراجا منیرا، حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم،
خلق نعيده محمد رسول الله رؤوف رحيم مصدقا لما ويل لكل میم زیر مم با عین زبر با مم با دال زیدی مم بعدی. اب یہاں پہ اقلاب کے قواعد شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مشق کر رہے ہیں. مم بعدی میم میم زیر مم با قاف زبر بق مم بق لہا مم بق لہا حمزہ نون حمزہ میم زبر با حمزہ زیر بی بی ہا میم پیش ہم بی ہم لا ينبذن قاف واو زبر قو لام میم دو زبر لم قولا بلیغا خبیرا بصیرا جنت بغبوة کرام بررة لام زیر حل لام میم دو پیش لم ہلم با زیر بی ہلم بی ہذا ہلم بہذا صاد میم پیش سم میم دو پیش مم سمم با کاف پیش بک سمم بک میم دو پیش من سمم بک من. الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 14 کمپلیٹ ہو گیا. تو اس سبق کی خوب مشق کیجیے، انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 15 کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.